سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ڈومیسٹک وائلنس کا اگر کوئی عورت شکار ہوتی ہے، اس کا میاں مارتا ہے اس کو، تو وہ مطلب پولیس میں خبر کر سکتی ہے. تو اس کے اوپر علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو میاں مارتا ہے، غلط کرتا ہے، لیکن یہ اسٹیٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں دخل دے، اور اس سے تو پھر مطلب گھر وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہیں اس حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اور وہ جا کے کہیں شکایت نہ کرے. قرآن تو کہتا ہے دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. تو کیا یہ ادر دین بیوی ہے؟ یہاں تو اتنے ویشیوں کی طرح مرد مارتے ہیں بیویوں کو کہ ان کی بازویں توڑ دیتے ہیں. تو اپنی شکایت نہ لے کے جائے. تو قرآن کے روح سے تو اپنی شکایت لے کے جائے گی، وہ ظاہر قاضی وقت کے پاس ہی لے کے جا رہی ہوگی نا. اب وہ اپنی شکایت جب تک پریزنٹ نہیں کرے گی اس وقت تک اس کی سنوائی کہاں پر ہوگی. باقی یہ بات صحیح ہے کہ کسی کے گھریلو معاملات میں اس لیول پہ دخل نہیں ہونا چاہیے. اور وہ گورنمنٹ نے کہیں کیا بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں ویب کیم لگا لی ہو کہ کون جو ہے اپنی بیوی کی گت کھینچتا ہے اور کون کان مروڑتا ہے. اس وائلنس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی ہے. انہوں نے اس وائلنس کے اوپر بات کی ہے کہ ہڈی پسلی توڑی جائے اور بہت وحشیوں کی طرح مارا جائے. تو اس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یقیناً ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو اس لیول تک جائے. اسلام نے کہیں عورت کو اس حوالے سے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے جسم پہ داغ دے دیں یا آپ اس کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی پہلے آیا ہے کہ اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو اس کو پہلے اپنے بسترے سے الگ کریں، پہلے سمجھائیں پھر بسترے سے الگ کریں، اس کے بعد ماریں. اس لیول کی چیز ہو، بے حیائی کے لیول کی ہو تو اس میں بھی مارنا اس لیول کا نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے. یعنی تھوڑا وہ تنبیہ کے لیے جیسے بچے کو مارا جاتا ہے. جو بچے کو مارا جاتا ہے نا اسی قسم کا بیوی کو اگر کوئی مارتا ہے تو سر بیوی کو اگر اس لیول کا کوئی مارے گا تو وہ شکایت لے کے بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنا گھر بسانا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں مرد کی شکایت لے گئی تو میری آگے، اور اس میں میرا تو موقف ہے بیوی بھی خامند کو مار سکتی ہے. ہاں، اینڈ وائس ورسا. اگر کوئی خامند بے حیائی پہ اترا ہوا ہے اور وہ باز نہیں آتا اور وہ عورتوں کے ساتھ ناجائز اس کے تعلقات ہیں تو اس کو چاہیے کہ چپیٹ کھینچ کے مارے. انشاءاللہ انجینئر صاحب ذمہ دار ہوں گے اس کے، کوئی مسئلہ نہیں، مار سکتی ہے. اس کو اپنے بسترے سے الگ کرے. یہ بالکل اینڈ وائس ورسا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ افیئر چلاتا رہے اور عورت کو اجازت نہیں ہے. دونوں معاملات میں دونوں طرف ہے. اچھا، اسی کے اندر ایک ضمن ہے کہ وہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسواک سے مار سکتے ہیں یا پھر اس سے رومال سے یا اس طرح کر کے. پتہ نہیں، میں نے ان احادیث کی صحت کا مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کو ایک اصولی بات کر دی کہ ایسا ماریں جیسا کہ بچے کو مارا جاتا ہے، کہ جسم پہ نشان نہ پڑے، ہڈی پسلی نہ ٹوٹے. اور یہ بھی آخری سٹیج ہے. ویسے تو ہمارے گھروں میں اندر عموماً مرد ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ناجائز ہی عورتوں کو مار رہے ہوتے ہیں. مارنے کی نوبت نہیں آتی ہے، بہت کم ہوتا ہے. اچھا، اور ایک اور بات ہے کہ آپ کا جو بتایا ہوا پردہ ہے نا وہ مطلب اتنا امپریکٹیکل ہو گیا کہ ایک جوان مرد کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک عورت ہوتی کیسی ہے کیا چیز، مطلب زیرو انٹریکشن کر دیا. اب ہم لوگ جیسے اے لیولز کے کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہو ہی جاتا ہے. مطلب ایسا نہیں کہ ٹھٹے مذاق والا، لیکن کام کے لیے یا فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں. اب اگر جیسے کوئی اکنامکس کا اچھا ٹیچر یا پروفیسر ہے تو وہ اب گرلز کالج میں نہ جا کے پڑھائے. یعنی آپ نے تو مطلب بالکل ہی اس طرح کر کے. نہیں، میں نے نہیں کیا. یہ دیکھیں اسلام میں سیکس ڈسپلن بہت زیادہ ہے. مسئلہ 155 میں نے ڈسکس کیا ہے، مسئلہ 162 161 اے اور بی میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروائے ہیں. یہ آپ پریکٹیکلی پھر اس کی خرابیاں دیکھ لینا کیا ہو رہی ہیں کہ اس طریقے سے جو معاشرہ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ آؤٹ پٹ کیا دے رہا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جہاں پہ دو مرد و عورت الگ ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو یہ الگ ہونے کا مطلب نہیں کسی کمرے میں بند ہو. ایک لڑکی بیٹھی ہے کراچی میں، لڑکا بیٹھا ہے لاہور میں، اور دونوں آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ وہ الگ ہی ہیں، تیسرا شیطان ہے ان میں. اور پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے بتائیں اگر یہ انٹریکشن کے میں آپ کو ثمرات بتا دیتا ہوں، اس کے ثمرات یہ ہیں کہ لو میرج 99% ناکام ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مان لیا جائے تو پھر 99% تو لو میرج کو کامیاب ہونا چاہیے. دوسری طرح ارینج میرجز جو ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ کئی ایک عیوب سامنے آ جاتے ہیں شادی سے پہلے، وہ پھر اسی طریقے سے رشتہ نبھ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ عورتوں کی یعنی کالجز میں پڑھیں، مرد جو ہیں وہ مرد کے کالجز میں پڑھیں. انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو پوری احتیاط کرنی چاہیے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرد و عورت کا اتنا غیر معمولی رشتہ ہے اس حوالے سے جو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ تو آگ اور پانی کا ملاپ ہے. یہ کسی بھی نوجوان لڑکے سے اور لڑکی سے آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ خود اپنے دل سے پوچھے کہ اس طرح کے معاملات سے کیا ہو رہا ہے. کیا نگاہوں کی حفاظت کرنے سے اور انٹریکشن سے بچنے سے اس کا دل پاکیزہ رہتا ہے کہ نہیں؟ اسی سے ہی پاکیزہ رہتا ہے. انٹریکشن سے تو پاکیزہ رہ ہی نہیں سکتا.
یہ اسی طریقے سے کہ ایک بندہ آگ سے کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے نہیں گندے ہوں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ برے بندے کی صحبت اس طرح ہے جیسا کہ لوہار کی دکان ہے, تم اپنے کپڑے سنبھال کے بھی بیٹھو گے کچھ نہ کچھ چنگاری اس پہ آ جائے گی. اور اچھے بندے کی صحبت اس طرح ہے جس طرح کہ عطر بیچنے والا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے عطر نہ بھی خریدو تب بھی خوشبو آئے گی. وہ جو میاں محمد صاحب کا بھی شعر ہے, چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا, سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا آن ہزاراں. یہ اسی حدیث کی انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے. تو پریکٹیکلی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں بیڑا غرق ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. صحیح. آپ کو ایک دفعہ اما عائشہ کی آپ نے ایک دفعہ خود ہی ایک کہا تھا کہ یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان کا صحابہ کے ساتھ انٹریکشن تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ماں لگتی ہیں, لیکن اگر وہ ماں لگتی ہیں تو پھر ان کو پردے کا حکم اور اپنی آواز ذرا مغرور لہجے میں رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ ہاں, میں نے یہ بات صرف اتنی نہیں کی تھی کہ وہ ماں لگتی ہیں, میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اگرچہ ماں تو لگتی ہیں لیکن پردہ ہے امت سے, اس لیے کہ وہ ماں حکمی ہے, وہ ماں ہے والدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی جو حرمت ہے وہ حکمی ہے, حقیقی نہیں ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے حرمت بنی ہے. آپ کی اپنی ماں کے ساتھ جو حرمت ہے وہ حقیقی حرمت ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. لیکن جو سیدہ عائشہ یا امہات المومنین کے ساتھ آپ کی امتیوں کی حرمت ہے وہ تو حضرت حفصہ جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر کی بھی ماں لگتی ہیں, حالانکہ وہ بہن ہے. ٹھیک ہے, تو ماں اور بہن بیک وقت کیسے کٹھی ہوگی؟ وہ حکمی طور پہ. اور حکمی معاملہ یہ ہے, پردہ اسی لیے رکھا گیا کہ وہ حکمی تھا. اللہ کو بھی پتا ہے کہ صرف میرے حکم دینے سے سیکس ایڈریس نہیں ہو جائے گا, اسی لیے قرآن میں سورۃ الاحزاب میں آیا کہ بات اتنی لجاجت سے نہ کرو کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ, یہ تو میری دلیل ہے کہ امہات المومنین جس کو آپ نبی کی بیوی بھی مان رہے ہو اتنے درجے پہ فائز کیا ہوا ہے, آپ تو اپنے ٹیچر کی بیوی کو بھی بڑا درجہ دو گے نا, اور ایک شخص اب نبی کے بیوی کو کتنا درجہ معاملہ دے رہا ہوگا, ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خطرہ ہے. تو یہ تو میری دلیل ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میں جو سخت پردہ بتاتا ہوں وہ فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کے اندر. اگر امہات المومنین کے معاملے میں خطرہ ہے جدھر آپ ماں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ایک بزرگی بھی ہے کہ یہ میرے نبی کی بیوی ہے, وہاں بھی خطرہ موجود ہے, تو یہ عام لڑکیوں والا تو انٹریکشن میں تو بہت زیادہ خطرہ موجود ہے. تو باقی حضرت عائشہ کے پاس میں نے اسی میں بتایا تھا کہ ان کے پاس کچھ علوم ایسے تھے جو وہی سکھا سکتی تھی. آج کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آپ نے کسی عورت سے جا کے سیکھنا ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے عورتیں سیکھیں. مجھے بتائیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے کون سی قرآن کی ایسی تفسیر بیان کر دی ہے کہ جو اس سے بہتر انداز میں مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں نہ لکھی ہو یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں بیان نہ کی ہو. تو ہمارے پاس الٹرنیٹو موجود ہے, ضرورت ہی کوئی نہیں. اما عائشہ تو وہ چیزیں روایت کر رہی تھی جو صرف نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی صرف انہی سے ٹرانسفر ہو رہی تھی, اور وہ بھی پردے میں کرتی تھی. اما عائشہ کی دلیل دے کہ آپ آج کی کسی عورت سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد مثال دینا, اما عائشہ کی تو مثال سارے دیتے ہیں. مجھے کو 5-6 تبع تابعین کے نام بتائیں عورتوں کے, اور اس کے بعد کو 5-6 تبع تابعین عورتوں کے جو صحابہ کی استاد ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ آ کے قلم ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بعد سارے مرد ہی روایت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ وہ معاملہ ایک ڈیفرنٹ تھا. ٹھیک ہے, اور چہرے کا جو پردہ ہے وہ مطلب فرض ہے. میں تو کہتا ہوں کہ تیرے کا پردہ فرض بھی نہ اگر ہوتا تو میں اجتہاداً اسے فرض قرار دیتا. جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر آج کے عورتوں کی حالت دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے. مزاج رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے روک دیا. میں نے کہا جن مسجدوں میں ویب کیم لگے ہوئے ہیں, عورتوں والی سائڈ پہ بھی لگے ہیں, ان مسجدوں میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے, نہ اعتکاف پڑھنا چاہیے, نہ نماز پڑھنی چاہیے. یہ تو آپ کے یہ تو اتنے عجیب لوگ ہیں, یہ تو آپ کی ویڈیوز بنا کے چڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا جی, ایسی عورتیں اجتہاداً گھر میں اعتکاف کر لیں اگر ان کو بہت شوق ہے, نفلی عبادت کرتی رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح بخاری میں